بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آج خاتون جنت علیہ السلام کی جانگداز رحلت اور شہادت کے مناسبت سے وہ ایک حدیث میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جو سیٹ ہے اس کا نام ہے اعلام الہدایہ۔ اعلام الہدایہ یعنی ہدایت کے پرچم۔ یہ ایسی 14 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مجمع جہانی اہل بیت نے یہ چھاپی ہے ان کو۔ یہ تقریباً مستند کتابیں چھاپتے ہیں۔ مجمع جہانی اہل بیت پاکستان میں بھی اس کے شاخ ہے۔ شیخ صاحب بھی کچھ عرصہ اس کے یہاں مدیر رہے۔ رہبر معظم نے یہ بنائی ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے نا مجمع جہانی اہل بیت ہے۔ تو اس کے اندر ایک حدیث دی ہے انہوں نے۔ اس کا نام اگر ہم عربی میں ہو تو حدیث الفواتم اس کا نام ہم رکھ سکتے ہیں۔ عربی میں نا فاطموں کی حدیث، فاطمیوں کی نہیں فاطمیوں کی نہیں، فاطموں کی حدیث۔ یعنی یہ حدیث جو ہے 19 جو ہے نا وہ فاطمہ نامی راویوں کے ذریعے رسول خدا تک پہنچتی ہے۔ 19 میں نے نمبر شمار لگایا صبح۔ ان میں سے تقریباً 6 یا 7 امام معصوم کی بیٹیاں ہیں جن کا نام فاطمہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا ایران میں سروے کیا گیا ہے، پوری ایران میں سب سے زیادہ نام فاطمہ ہے، سب سے زیادہ فاطمہ ہے۔ ہمارے آپ کے گھروں میں ہوگا، میرے بڑے بھائی کی بیٹی فاطمہ ہے، درمیان بھائی کی بھی فاطمہ ہے، 3 بھائیوں کا نام فاطمہ ہے۔ اچھا جی، اسی طرح میرا بیٹا ہے وہ قم میں ہوتا ہے، اس کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اچھا وہ طالب علم ہے، حالانکہ ان چیزوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ ابو جی یہ فاطمہ نام رکھوں یا نہ رکھوں۔ میں نے کہا اس میں بھئی تعامل کیا ہے بھئی؟ کہا وہ کبھی اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، مارنا بھی پڑتا ہے، تو یہ تھوڑا سا احتیاط کر رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ رکھو۔ اچھا، یہ حدیث بالکل مختصر ہے، یعنی حدیث مختصر نہیں ہے، طولانی ہے۔ اس کا پہلا جملہ انہوں نے دیا ہے۔ میرا خیال میں باقی جملے بھی آپ کو یاد بھی ہیں، لیکن میں ان کو مجھے چونکہ زبانی یاد ہے اس لیے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ روا السید محمد الغماری الشافعی فی کتابہ عن فاطمہ بنت الحسین الرضوی۔ یہ ایک۔ نمبر 2 وہ نقل کرتی ہے عن فاطمہ بنت محمد الرضوی، یہ 2 فاطمہ۔ عن فاطمہ بنت ابراہیم الرضوی، یہ 3 فاطمہ۔ عن فاطمہ بنت الحسن الرضوی، 4 فاطمہ۔ عن فاطمہ بنت محمد الموسوی، 5 فاطمہ۔ یہ 7 فاطمہ۔ عن فاطمہ بنت عبداللہ العلوی، 7۔ 8ویں عن فاطمہ بنت الحسن الحسینی، یہ اور 9 عن فاطمہ بنت ابی ہاشم الحسینی، یہ 9۔ 10ویں فاطمہ عن فاطمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ المبرقع۔ اچھا جی، 11ویں فاطمہ عن فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ المبرقع۔ 12ویں فاطمہ فاطمہ بنت موسیٰ المبرقع۔ 13ویں فاطمہ عن فاطمہ بنت الامام، یہ امام معصوم کی ہے، الامام ابی الحسن الرضا، امام رضا کی بیٹی فاطمہ۔ عن فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ بن جعفر کی بیٹی۔ عن فاطمہ بنت الصادق جعفر، امام جعفر صادق کی بیٹی۔ عن فاطمہ بنت الباقر علیہ السلام، یہ 17ویں عن فاطمہ بنت سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین کی بیٹی۔ عن فاطمہ بنت ابی عبداللہ الحسین، امام حسین کی بیٹی فاطمہ۔ یہ کتنے امام ہو گئے؟ امام رضا،
ہاں امام موسیٰ قاضی، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین اور امام حسین، جی امام حسین اور جناب زینب امیر المومنین کی بیٹی، وہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتی ہیں۔ تو کتنے اماموں کی بیٹیاں ہوئی؟ 8۔ امام رضا، امام موسیٰ قاضی، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور امیر المومنین، 7 اماموں کی۔ اچھا جی، عن بن ابی الحسین عن زینب بنت امیر المومنین، فاطمہ بنت حسین وہ نقل کرتی ہیں جناب زینب کبریٰ سے، عن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت، یہ کسے نقل کرتی ہیں؟ قال رسول اللہ، اپنے بابا سے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس کا نام رکھنا چاہیے نا، حدیث الفواتم۔ فواتم فاطمہ کی جمع ہے۔ وہ رسول خدا مکہ سے ہجرت کر کے جب مکہ روانہ ہوئے تھے، وہ قبا پہنچ کے امیر المومنین کے پہنچنے کا انتظار کیا۔ فواتم اور پتہ نہیں وہ 3 فاطمہ نام کی خواتین تھی، ان کو لے کے امیر المومنین جب آئے، پھر جو ہے آگے مدینہ شہر روانہ ہوئے، ان کو کہتے ہیں فواتم۔ جی یہ حدیث الفواتم، اردو میں یہی کہیں گے نا، فاطموں کی، فاطمیوں نہیں، فاطموں کی حدیث۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ من مات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ، یہ ہے۔ ہاں یہ اللہ کا مطلب ہوتا خبردار، خبردار جو آل محمد کی محبت اپنے دل میں لیے مرتا ہے، مات شہیدہ، وہ شہید مرتا ہے۔ اللہ من مات اللہ حب آل محمد مات کامل الایمان، وہ کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھتا ہے، ناقص ادھورے ایمان کے ساتھ دنیا کے ساتھ ایمان اس دنیا سے نہیں چھوتا۔ اللہ من مات اللہ حب آل محمد یفتح فی قبرہ بابان الی الجنہ، وہ محب آل محمد کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا، 2 دروازے قبر میں کھولتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اندر اندر سے جنت کا راستہ ہے، زیر زمین، ٹھیک ہے نا، ہاں 2 دروازے جو ہے نا وہ کھول دیے جاتے ہیں جنت میں۔ اللہ مات اللہ حب آل محمد مات مغفورا، بخشا ہوا مرتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ سنایا ہے، یہ لیہ کے قریب ایک جگہ ہے، ادھر میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہ حدیث میں نے پڑھی تو بہت داد مل رہی تھی، نعرے بھی لگ رہے تھے یہاں تک نا، اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کر رہے تھے۔ میں نے یہ پڑھا بخشا ہوا مرے گا، یا صرف آل محمد کی محبت بخشش کے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے نا، اس نے ساری زندگی محب اہل بیت ہے، وہ آل محمد کا محب ہے، ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ کیا رکھا، نہ حج کیا، اس کا قرض اس کا قرض ادا نہیں کیا، اور اللہ کے پیارے ہو گیا، وہ بخشا ہوا مرے گا؟ آپ باور کریں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، 5-6 سفید ریش میری طرح، وہ سفید داڑھی والے ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے، اتنی سی بات پر اٹھ کے چلے گئے۔ وہ جو سکندر ہوتا تھا نا ادھر ٹیکسی والا، پیچھے اس کو ایک کمرہ بنا کے دیا تھا، وہ بیچارہ ٹیکسی چلا، وہ مجھے لے کے گیا تھا اپنا گاؤں، وہ گیٹ پہ کھڑا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ نکلتے وقت جو ہے نا، کہا کہ البتہ مقامی زبان میں کہا تھا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، بہت اچھا پڑھ رہا تھا لیکن اب پٹڑی سے اتر گیا مولوی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا کیوں پٹڑی سے اتر گیا؟ بھائی نماز روزے کی باتیں شروع کر دی ہے۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور بوڑھے سے کہتا ہے بھائی نماز روزے کا تو ذکر قرآن میں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہا وہ خدا نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہ امام حسین نے ہماری طرف سے قائم کر دیا ہے۔ یہ بوڑھوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ امام حسین نے ہماری طرف سے نماز پڑھ لی ہے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا، مات مغفور اللہ، اس کو کیا کریں گے، کدھر لے کے جائیں گے؟ اگلا جو جملہ ہے نا رسول خدا کا، یہ مات مغفور اللہ کی تشریح ہے۔ اللہ مات اللہ حب آل محمد مات تائبا،
جو آل محمد کی محبت دل میں ہوتی ہے نا، خدا اس کو دنیا میں توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور رسول خدا کا فرمان ہے کیا کہتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے نا، توبہ نصوح جسے کہتے ہیں۔ توبہ کی حقیقت میں آپ کو بتا دوں، توبہ کی حقیقت تو پشیمانی ہے، ندامت ہے، پچھتاوا ہے۔ ایک یعنی گزشتہ گناہوں پر پچھتانا، اس وقت جس گناہ میں مصروف ہے، غلط کاروبار کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، اس کو فوراً ترک کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے عہد کرے، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ یہ ایرانی فلم بھی ہے توبہ نصوح کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کے ذمہ حقوق اللہ یا حقوق الناس ہے، ان کو ادا کرو۔ ایسے ہی تسبیح نکالو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی میں ہے من مات التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی وہ نہ کیا ہو۔ والمقیم علی الذنب هو یستغفر کالمستہزی، گناہ بھی بدستور کر رہا ہے اور دن میں 2-4 مرتبہ استغفار کی تسبیح میں نکالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مذاق اڑاتا ہے۔ یستغفر کالمستہزی، استسہاغا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا کسی کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب توبہ کریں گے، بعض روایات میں ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے نامۂ اعمال میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ بالغ ہونے تک نہیں ہوتا، یہ تبھی تازہ وہ پیدا ہوا ہے۔ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایسا بن جاتا ہے، بن جا جب وہ صدق دل سے توبہ کرے۔ اچھا جی، ہو سکتا ہے کچھ جملے لکھ رہ گئے ہوں، اور آخری جو ہے نا وہ دھماکہ خیز جو ہے نا جملہ ہے، من مات علی بغض یحشر یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہو جی، وہ روز قیامت حساب کتاب کے لائے جائے گا، ادھر اس کے ماتھے پر ایک سٹیکر لگا ہوا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا اور یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور آخری جملہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہو۔ یہ ایک مولوی کا سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نام سنتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ یار اس کے کافر ہونے میں کون شک کر سکتا ہے اس آدمی کا؟ اللہ تعالی ہمیں خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم العظیم